अस्सलामुअलैकुम जनाब। ये लोकेशन पर में जो ये कि हम लोग 25 जून से 27 दिनभर से लेकर मुजफ्फराबाद ज्वाइन की ऑफिस का स्टार्ट करें, ये उसी सिलसिला की एक कैंपेन है। तो उसमें हमने कैसे जाना है वो ऑलरेडी उसके ऊपर हमारी उसके बाद भी मीटिंग हुई और उसमें ये शेड्यूल तय किया कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील में जाना है और सारे साथी भी सारी सिचुएशन से आगाह करना है और फिर इस मार्च को जो हम ये तारीख साल मार्च होना चाहिए, क्योंकि आपके हमारे जो लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के लीडर हैं यासीन मलिक साहब, तो उन्होंने एक तारीख साल है, इसलिए कि हम उसको इसलिए फैसला करेंगे कि एक तरफ तो हिंदुस्तान ने उन्हें फंसाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी साबित करनी अपनी इस्तेकामत और जरूरत और वादे के साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अवाम के लोगों का जो हक़ आज़ादी का मुतालबा था, जो कौमी हक़ खुदराजी का मुतालबा था, उसके ऊपर जिस जरूरतमंदी के साथ शादी तौर पर उन्हें तो उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कम्प्रोमाइज़ वो हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र है और काबिल तकलीफ। अब सिर्फ यासीन मलिक साहब का मसला नहीं, अब तो आप समझ लीजिए मसला हम सब लोगों को है, क्योंकि यासीन मलिक साहब ने हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हमने जिस तरह से पहले किया कि इंडियन एम्बेसीज के सामने हमने मुजाहरे किया 18 तारीख को, इस्लामाबाद में भी किया, आप लोग और इसी तरीके से पूरी दुनिया को। और उसके बाद भी ट्रेड करके आपने देखा होगा जब 25 तारीख को हिंदुस्तान ने ये फैसला किया, ये फैसला सुनाया, उसके खिलाफ भी जो रिएक्शन था उसके अंदर भी लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा वो किया और हर एक मकाती फिक्र के लोगों उसके अंदर अपना हिस्सा डाला और यासीन मलिक साहब को अपना कौमी हीरो समझा और उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया। अब सूरत हाल यूँ है कि चूँकि चेयरमैन वो हमारे चेयरमैन हैं, वो हमारी आखिरी समझ लें कि इस सारी तहरीक को लीड कर रहा है, लेकिन ये हमारे पास ऐसे हालात हैं कि हमने दूसरे लोगों को भी अपने साथ रखना है कि ये कोई यासीन मलिक साहब का मसला नहीं है, उनको ये बात समझानी है हर एक मरतबा फिक्र के लोगों को, आप हमारे साथ हैं और इस तहरीक का हिस्सा हैं, क्योंकि आज जो मसला कश्मीर है वो एक फाइनल स्टेज पे खड़ा है। मसलन इसमें थोड़ी सी हिम्मत हौसले और बेहतर मौक़िफ़ जिस तरह से हमारे कायद में रखा, उसी तरीके से हमें रखने की ज़रूरत है। और ये कोई वो वाली बात नहीं है या जब तारीख में पहला ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने तो अपना किरदार अदा किया और वो सारा जो उनका जदोजहद है, जो उनका अलम है, वो हमने थामना और लोगों को थमाना है और उनको वाकई साबित करना है कि वो एक कौमी हीरो है। तो इस तनाज़ुर में हमने जो फैसला किया कि 25 तारीख को हम लोग दिनभर से स्टार्ट लेंगे, ज्वाइन के ऑफिस तक जाएंगे और वहाँ अपने तमाम मुतालबात उनके सामने रखेंगे, उनको झंझोड़ेंगे कि भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि आप डिस्प्यूटेड हो, आपके पास हमारा मसला भरा हुआ है, एक तरफ हिंदुस्तान के हम शहरी नहीं हैं, वहाँ का कोई कानून उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती कि हमारे ऊपर कोई अपना फैसला अपने कानून के मुताबिक करा सके। और इसी तरीके से जो हम आज भी अपने कौमी और आपके गुजरात से महरूम हैं, जो चीज़ें हमने आम लोगों तक लानी है। आज मीटिंग का मकसद यही है कि हम लोग आम लोगों तक ये बात लेके जाएँ और उन्हें कहें कि हमें वक्त की ज़रूरत है कि हम एक पार्टी के नीचे आए, जो झंडे तले, एक तंजीम की तामीर करें, एक कायद ने जो किरदार अदा किया उसी जदोजहद को आगे बढ़ाएं। मैं स्टार्ट के 2-3 बातें करना चाहूँगा इंतजामात के बारे में। पहली बात यह है कि वो सवाल के बाद में होना है, इसलिए मुझे ज़्यादा उससे पहले जवाब दे दूँ तो साहिल की बात है, ये बड़ी आम बात है। इस दफ़ा हमने ये तय किया है एज पार्टी। देखें बात यह है कि ये JKLF ने कोई ठेका नहीं दिया हुआ, ना ये JKLF का मसला है, ये पूरी कौम की राज का मसला है।
تو وسائل ہم نے اسی قوم سے لے رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی اور سورسز نہیں. یہ کہ اللہ کا ایک عام کارکن سے لے کے لیڈرشپ تک تو ہر سطح کی قربانی, وسائل, ٹائم, جام, مال کی قربانی دیتا ہے اور آگے بھی دے گا انشاءاللہ, جو تعلق ہے. لیکن جو باقی ماندہ قوم ہے, جو ہمارے تاجر ہیں, جو ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں, جو ہمارے دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں, ان کی انوالومنٹ بھی تحریک کے اندر ہمیں آج میں شامل کرنی ہے, رکھنی ہے. اس حوالے سے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, ہم نے آج سطح بھی یہ کہا, مرکزی سطح پر بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے, دونوں سطح پہ کمیٹیاں بنائی ہیں. یعنی طے کیا ہم نے ایک ایک بندے کے ذمہ لگایا. مثلا نواز صاحب پارٹی کے قائم مقام چیئرمین ہیں, تو انہوں نے اپنے ذمہ لیا کہ میں 5 لاکھ روپیہ پارٹی کو دوں گا. میں پارٹی جو سورسز ہیں, جو پارٹی کا فنڈ کہیں سے آتا ہے, اس کے علاوہ میں اپنے طور پر محنت کر کے لوگوں سے لے کے 5 لاکھ روپے کو پارٹی. اسی طرح ایک اور دوست ہیں, انہوں نے کہا, ہم سب نے آپس میں طے کیا کہ جس کے پاس جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے ہر لحاظ سے, اور فائنانس کے حوالے سے بھی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے کہ اپنی ذمہ داری پوری. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہر تحصیل سطح پر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ ایک فائنانس کمیٹی بنائیں. مثلا یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ حاجی خلیل صاحب جیسے ہمارے پاس بزرگ علماء, وہ سینئر ساتھی, ریسپیکٹیبل, جن کے سارے لوگ انتظام کرتے ہیں, ان کے ساتھ سجاد صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, 2-3-4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائیں. بر صاحب ہیں آپ کے پاس, سنجیدہ تھوڑی بڑی عمر کے لوگ, جن کو شہر میں آگے پیچھے لوگ جانتے نہیں ہیں, احترام بھی کرتے ہیں. ایک آپ لوگ لسٹ بنائیں, میری گزارش ہے آپ سے. اس لسٹ میں آپ دیکھیں کہ چروئی کے ایک تو ہوگی آپ کے تاجروں کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جو بیرون ملک ہیں, ماشاءاللہ مالی طور پر بہت اچھے ہیں, اسٹرانگ ہیں, دیگر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں. یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. یاسین ملک صاحب نے سری نگر شہر کے اندر ایسے جوڑ اٹھا کے نا دکانداروں سے چندہ جمع کیا, تحریک لوگوں نے دیا سارا کچھ. زیادہ یہ شرم کی بات نہیں ہے, پیسے قوم سے لے لیں. اس لیے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے تحصیل کے اندر سیٹی آتے ہیں, والا دب سے لے کے چوری آتا ہے, چرائی فرائی آتا ہے, نار آتا ہے, آپ کے دیگر چھوٹے موٹے جتنے بھی اسٹیشن آتے ہیں, ڈمار سے لے کے کمیٹی بنائیں. اور ہر ایک دکاندار کے پاس ہے, شاپ ٹو شاپ آپ کمپین چلائیں. کوئی 50, 100, 200, 500 جو دیتا ہے اس سے لازمی لیں, تاکہ کم از کم جو بنیادی آپ کے چھوٹے موٹے اخراجات ہیں, باغ دور, گاڑی, بے شمار اخراجات ہیں, اس کے اندر کم از کم آپ کی وہ ضرورتیں یہاں سے لوکل پوری ہو سکتی. دوسری بات ہے کہ ایک لسٹ میں وہ 10 بندے ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں, جو زیادہ پیسے دے سکتے ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے میٹنگ کریں, انہیں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے تحریک کی, اس سے موجودہ. اگر آپ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے تو کم از کم اپنا مالی طور پر آپ فیصلہ ڈالیں, تاکہ آپ کے حصے کا کردار جو ہم جو باتیں کو ادا کریں وہ آسانی کے ساتھ ہم چیزوں کو کر دیں. تیسری بات یہ ہے کہ موسم جب آپ انشور کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کار جو ہے وہ گرمی کے موسم ہے, گرمی کا موسم ہے, اور چوری میں اور کریٹا میں اور علاقوں میں موٹر سائیکل میرے ہاتھ میں پورے پاکستان سے ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سب سے سستی سواری ہے جتنے بائک ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. آپ ایک لسٹ بنائیں لڑکوں کی, جتنے نوجوان اسٹوڈنٹ اپنی تربیت کے علاوہ باقی جو یہاں سے جانا چاہیں گے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بائک کے اوپر موو کروائیں. ایک تو ہماری ریلی بنے گی, ہم نے کوئی نہیں, ہم نے آرام سے چلنا ہے, کافی شیڈول ہے, جہاں رکیں گے, اسٹاپ کریں گے, لوگوں کو کام ہوں گے, تو موٹر سائیکل پہ کم سے کم خرچے پہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں. اپنی سواری کے موسم کے اعتبار سے موٹر سائیکل شروع کرتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس اپنی گاڑی, سجاد صاحب کے پاس اپنی گاڑی ہے, عائشہ کے پاس اپنی گاڑی ہے, اور بھی دوستوں کے پاس ہوگی, 5-7 8 اپنی گاڑی ہوں. ان گاڑیوں کے لسٹ بنائیں کہ ہمارے پاس اپنی کتنی گاڑی ہیں, ان کے اندر کتنے لوگ آ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ہمارے ہمدرد, ہمارے ساتھی, ہمارے دوست, ہمارے بھائی جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. چلو 2-4 بندے ہر گاڑی میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, ہمارے ساتھ چلیں گے. پھر لاسٹ نمبر پہ جا کے آتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا آپ کو بندوبست کرنا ہے. اس کے لیے بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ کی ٹرانسپورٹ یونین ہو, جہاں پہ ٹرانسپورٹر ہوں گے, جن کی گاڑیاں ہوں گی, آپ ان کے ساتھ بھی میٹنگ کریں. ان سے بھی کہیں کہ چلیں اگر آپ فزیکلی شامل نہیں ہو سکتے تو 2 IS 3 IS گاڑیاں چوری سے ٹرانسپورٹ یونین ہمیں فری پرووائڈ کرے ظفر آباد کی. ٹھیک ہے, بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بے شمار یہ ارباز صاحب نے بات کی ہے, راولہ کوٹ سے باغ سے بہت سے ٹرانسپورٹ میں اعلان کیا اپنی گاڑیاں فری دینے کو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ تھوڑا سا اپیل کریں, لوگوں کے پاس جائیں, ہمیں بتائیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر بھی میری آپ سے جو گزارش ہے کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا کہ ہمارے پاس گاڑیوں کی وجہ سے بندے رہیں. میری بات تھوڑی سی, بندے نہیں چھوڑنے, گاڑیوں کا آپ نے برباد کر لینا ہے. جتنی گاڑیوں کو ضرورت ہوگی اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ یعنی وہ آپ ہائیٹ کرتے ہیں, جو بھی یہاں پہ اویلیبل ہے, پوسٹل ہے, جو بھی ہے وہ بھی آپ کریں, اس کے لیے پورا پلان بنے. ایک تو یہ ہو.
दूसरा ये है कि आखिरी 3 दिन यानी 23, 24, 25, क्योंकि 26 को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आप लोगों ने निकलना सुबह की 26, ठीक है। आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने 3 दिन के लिए एक गाड़ी हम बना रहे हैं, बड़े साइन बोर्ड, वो इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन में मिल जाएंगे। बाकी सारा लगे कुछ बिजली की वजह से डिस्टर्ब हुआ है तो तैयार हो गया। अभी पीटी से जस्ट आपने बात होकर रखवा दिया, उन्हें पोटी पहुँचेगा आज, वो इंशाल्लाह आज ही शाम तक आप सब लोगों के पास बड़े साइन बोर्ड हम बनवा रहे हैं। शहदोर गाड़ी का साइज लेके साइडों में लगेंगे, ठीक है। यासीन साहब की बड़ी तस्वीर पिक्चर और सारी वो लगा के एक शहदोर गाड़ी पहले से आप फाइनल करके रखें। जो 3 दिन पूरी कंपेनियन तहसील का जो आपका है ना, पूरी जुरिडिक्शन यानी काला दाब जिसे लास्ट कहते हैं ना, वो छोटे गाँव से फिर गली से इस तरफ आप भी और इधर जहाँ तक आपके डेली क्रास तक आप जाते हो, ये सारा जो आपका हल्का है आज शाम तक, इस सारे हल्के और तहसील के अंदर आपने गाँव जाना, ये बात याद रखनी है। उससे आप कॉफी भी तकसीम करेंगे, लोगों से मुलाकातें भी करेंगे, गाड़ी के ऊपर 2-3 बंदे अनाउंसमेंट भी कराने भी, लोगों को दावत भी, लटरेज भी तकसीम करें और किसी बाजार में आप जाएंगे बस हम ड्राइव पर जाते हैं, एक बंदा गाड़ी पे अनाउंसमेंट कर रहा है, 2 बंदे आप कंपेयर करके डोर टू डोर जाएँ, शॉप के लोगों के ऊपर प्रॉफिट भी दें, दावत भी दें और साथ चलने के किसी लोगों से करें, वहाँ से लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे और लोगों को इसमें प्रोग्राम के साथ चलने की दावत भी दें। एक कंपेयर करना है पूरी चीज़ें, भरपूर किस्म को मोल बनाना है। नंबर 3 सोशल मीडिया अगर के वही का आशिफ साहब अल्लाह ताला को जिंदगी दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी दोस्त भी कर रहे हैं, लेकिन टॉप ऑफ वन है इसमें पार्टी के मौक़िफ़ को और पार्टी के खिलाफ जो काम होता है उसको जितना डिफेंड ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसको बदल नहीं कर रहा है, सारी तस्वीर के मुस्तैक है। जिन मसाइल का जिन मुश्किलात का सामना किया उसको भी हमने राज पेश करते हैं कि इनके जो अपना जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं आई है, माजूरी के बावजूद ये जो अपना काम कर सकते हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब बात आ जाए रोही जो है कि मैं आपको ये नहीं तो आप लोगों का नाम रोही पे बेटा मुझे मान रहा है और रोही ने बहुत अच्छा रोल अदा किया था। रोही जब हमारा बाइक का लास्ट वाला चकोटी वाला सबसे अच्छा रोल जो था जी बाग साहब, ये सजाद साहब और इजलास साहब की क्यादत में जितने हमारे साथी थे ये फुल टाइम वहाँ मौजूद रहे, इन्होंने उस डिसिप्लिन मार नज़्म मेरी पूरी जिम्मेदारियाँ संभाली और एंड तक वहाँ पे लास्ट, बल्कि मुझे याद है कि सबसे आखिरी इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी, एक पोस्टर हमने मुजफ्फराबाद से लास्ट टाइम को करके दिए, उनको घर ड्राप कर दिए, यानी ये फुल टाइम वहाँ पे मौजूद है। इससे जुड़ी बात आपसे एक और करिए, वो बड़ी आम और खास बात है जिसका आज आप यहाँ भी और अपने बाकी साथियों से भी आपने इसका वादा ले लिया है। लेकिन बात यह है यासीन मलिक साहब ने अपनी सारी जिंदगी दे दी है और आज वो अपनी जान तक देने के लिए क्या है, उन्होंने कहा मैं आपसे एक जिंदगी नहीं कहूँगा, जो करना करें। हम कहते हैं यासीन मलिक का रास्ता है हमारा, तो फिर 2-4 दिन 5 दिन अगर हमें कहीं बैठना पड़ता है, धरना देना पड़ता है बड़े मकसद के लिए, उसके लिए मसाइल सबके हैं, सबकी मजबूरियाँ हैं, महंगाई बड़े रूप पर है, ये हमें सबको एहसास है। वो मजबूरियाँ नवाज साहब से लेके यासीन मलिक साहब से लेके यासीन मलिक साहब के बच्चे भी है, उनकी अकलौती वालदा है घर में अकेली पूरी वालदा, ठीक है ना, थोड़ा सा तसव्वुर करें आप, ठीक है, अकलौते बेटे हैं अपने माँ बाप, तो ये सारे मसाइल सबके, लेकिन हमें थोड़ा सा इनसे ऊपर उठ के ना कुर्बानी देनी हर चीज़ की कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी देनी है। ये जो हम जा रहे हैं मैं बड़े वाजिया और दो आपसे कहना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर भी हमने मकसद किया, ये कोई रवायती मार्शल नहीं है हमारे, हमने बहुत कुछ देख लिया 75 सालों में, बहुत कुछ सुन लिया, खुद ही बहुत कुर्बानी दे दी। आप यासीन मलिक साहब को उम्र कैद हो गई, हज़ारों लोग जेल में पड़े हैं, यासीन मलिक साहब के लिए जो लोग निकले श्रीनगर के अंदर इत्याद के लिए, उन नौजवानों को उठा के PSA के तहत 2-2 साल के लिए बंद कर दिया, गायब कर दिया, पता नहीं किन के जेलों में, वो भी तो अपनी माओ के बेटे हैं ना, उनके तो वालिदैन हैं ना, बहन भाई हैं ना, तो हमने क्या इसी तरह जिंदगी गुजारनी है कि रोज हमारे साथी पार, रोज हमारी शाखें पार होंगी, रोज हमारे कायदीन फांसी के फंदे को चूमेंगे, हम अपनी बच्चियाँ बनाएंगे, नहीं। अब हमने फाइनल रोड खेली, तो ये जो वाला फैसला है हमारा, इसमें आप लोगों ने सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ और पूरी डिसिप्लिन के साथ आपने चलना है समाज के साथ। वहाँ पर हो सकता है हमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठना पड़ेगा, इसलिए कि हम पूरी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। UN से हमारे कुछ मुतालबात हैं, UN जिम्मेदार है हमारे का हल करवाने का या खत्म करवाने का। अगर उनकी तरफ से कोई यकीनदारी नहीं होती, कोई वो ऐसा अमल नहीं करते जिससे हम तो फिर हम
مرحلہ وائز وہاں پہ پہلے دھرنا دیں گے، پھر ہم ہنگر اسٹرائک پہ جائیں گے بھوک ہڑتال پہ گرفتار، ٹھیک ہے. اور ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر ہماری وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے وہاں یہ پریس کانفرنس کرنی ہے، پوری ویڈیو کو لا کر پوری دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھنا ہے کہ ہم نے سارے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، سارے آدمی رنویر کو جگانے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اعلان کریں گے کہ ہم سیز فائر لائن کی طرف جائیں گے. اور سیز فائر لائن کی طرف اب جو ہم جائیں گے، ہم کفن پہن کے جائیں گے، قیادت آپ کے آگے ہوگی، کفن پہن کے جائے گی. ہم سارے کے سارے مارے جاتے ہیں تو ہم اس سے تیار ہے، کمپرومائز کر کے ہم نے واپس نہیں آنا. یہ بات اس دفعہ بالکل طے ہے، یہ بات آپ سارے لوگ ذہن میں رکھیں. اب یہ جو ہے نا پھر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں گے اس کے بعد اگر اب بار ہم نے جا کے واپس آنا بغیر اس لیے یہ فائنل رونڈ کھیلنا ہے ہم نے دونوں جگہوں پر. لیکن پہلا رونڈ جو یو ایس والا، اگر ہم یہ کامیاب کھیلنے میں ہو جاتے ہیں، اگر ہم پوری پاور کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں، یو این کوئی اس کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگلے بات کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو کیا چینج. لیکن ان کیس اگر ہم اس میں کمزوری دکھائیں گے، اگر ہم مطالبات نہیں منوائیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہمیں سیز فائر کی طرف حتمی اور آخری اور فائنل خان صاحب کی، سعادت خان صاحب کی قربانی افغانستان کی لگی تو جہاں لگانی ہے تو یہ ہم نے مطلب اس دفعہ طے کیا. خان صاحب ہم نے کوئی کسی صورت پر جو ہے نا، یہ فائد ہمارے بھائی ہیں افغانی اور جے کے کے ممبر ہے ایک وجہ سے، اس لیے ہم آپ سارے دوستوں سے، سارے بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کلیئر مائنڈ کے ساتھ، بالکل دو ٹوک ہوتا ہے نا وہ جو کنفیوژن کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا کریں گے، یہ بات ہم اس سے پہلے جو گراؤنڈ ورک ہے پروفیسر ظفر صاحب وہاں پہ لگے ہیں، میمورینڈم دے رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں امریکہ میں ہمارے ساتھی یو این کے ساتھ وہاں پہ ملاقات ہو جائے ان کے اندر نیو یارک میں، ہم بیلجیم میں، یورپ میں سارے ساتھی ایکٹیو ہوئے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے بھائی کہ اگر 200 400 500 بندہ اگر بھوک ہڑتال کی وجہ سے بڑھتا ہے بڑا بہت یو این کے اندر اسٹوڈنٹ مدار ہے اور ان لوگوں پر قاتل ہے، اس سے پہلے ہماری بات سنیں. ہمارا حق کے ارادی، ہمارا حق کے فترادیت اور جو وعدے آپ نے کیے ہیں کشمیر کے ساتھ یو این کے اندر ریزولوشن موجود ہے ہمارے رائے شماری وہ وعدے ہم سے پورے کیے. اس لیے آپ سارے باپ سے یہ مطلب گزارش ہے کہ یہ فائنل رونڈ کھیلنا ہے، اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ، پورے ڈسپلن کے ساتھ اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ جس طرح باپ ہمیں بات رکھی ہے عام لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہے. یہ سارے لوگوں کی تحریک ہے. یاسین ملک نے ایک ایسا کام کر دکھایا ہے جیل کے اندر سے ہو کے، جو جیل کے باہر جو آزاد ہیں وہ ایسا کام نہیں کر سکتے. اس نے جیل کے اندر سے ہو کے اس تحریک کو نیا روپ دے دیا، قوم کو ایک نیا راستہ متعین کر کے دے دیا ہے. اور آج یاسین ملک صرف جے کے کا قائد نہیں ہے، یہ فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ آج پوری قوم بلا شرکت غیر اس کو اپنا قائد ماننے کے لیے تیار ہے. آج پوری دنیا کے اندر یاسین ملک جو ہے وہ ایک کشمیریوں کا ایک نمائندہ اور ایک لیڈر بن کے سامنے آیا ہے. لہٰذا اگر یاسین ملک کمپرومائز نہیں کرتا، اگر وہ انڈیا سے بھیک نہیں مانگتا اپنی زندگی کی، تو ہمیں بھی کس سے بھیک اپنی زندگی نہیں مانگنی چاہیے. ہمیں بھی غیرت کے ساتھ، خودی کے ساتھ، عزت کے ساتھ جینا ہے تو جینا ہے، نہیں تو شہادت کی بہت تو تبھی دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. خاتون پہ اللہ بار جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخ ہم اس کی زور مدد کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو تمام چیز کا علم ہے کہ ہمارے چیئرمین جناب یاسین ملک کے خلاف جو ہندوستان نے اپنی مرضی کے اور فرضی کیس ڈالے ہیں، جس پہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ اگر یہ اتنے سنگین الزامات میرے اوپر تھے اس سے پہلے تو پھر آپ نے تو مجھے پاسپورٹ بھی دے دیا، آپ کے ساتھ پرائم منسٹر نے میرے ساتھ ملاقات بھی کی، تو اب آپ نے جو کرنا ہے کر گزرو، مگر میں اپنی زندگی کی بھیک آپ سے نہیں مانگوں. یہ ہندوستان کی میڈیا نے اس چیز کو، ان باتوں کو ہم تک نہیں لایا.
یہ الجزائر ٹی وی جو نمائندے اندر تھے کیمرہ کے بغیر BBC کے نمائندے یہ باتیں کیونکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نہ مسئلہ کشمیر میں کسی کو وکیل مانتی ہے نہ یاسین ملک نے کسی کو وہاں پر وکیل رکھا. انہوں نے کہا کہ مجھے جو کوئی بھی بات کرنی ہے خود کرے اور وکیل اگر یہ بات کہتا کہ یاسین ملک کہتا ہے کہ میں آپ سے زندگی کی بھیک نہیں مانوں یہ سچ تھا اور اس بات میں یہ دم نہیں ہوتا جب یاسین ملک نے اپنی زبان سے ادا کی یہ بات ہمارے لیے سبق ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ اقوام متحدہ اس کا ہے کہ نہیں. ہم مسئلہ کشمیر ہندوستان خود اقوام متحدہ سے اور ہم آج تک ان کو یادداشتیں پیش کر رہے ہیں ان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ سب سے مسئلے ہوئے اس کی رکاوٹ. 1990 میں جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کال دی کہ یونائٹڈ نیشن کے آفس چلو تو ہندوستان نے ہر طرف سے ہر راستہ روکا اور گاؤں کدل جو آپ نے سنا ہوگا نام سری نگر میں جب وہاں سے 3-4 لاکھ لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے LMG وہاں پر شروع کی جس جو 21 جنوری ہم مناتے ہیں سامیہ گاؤں کدل اور وہاں پر 55 کشمیری نوجوان شہید ہوئے اور 250 سے زیادہ زخمی جن کو گزرے کیونکہ ہندوستان بھی اس میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف نہیں جانا اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اور آج ہم نے اسی لیے یہ طے کیا کہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں ہم پہلے ادھر جائیں گے پہلے ان کو میمورنڈم پیش کریں گے ان کو اس ساری کارروائی جو ہم جس طریقے سے ہم نے مارچ کرنا ہے پورا مارچ کہ ہم نے وہاں پر جہاں سے آزاد کشمیر کے بمبر سے شروع کرنا ہے اور آپ کے پاس پوری قوم لے کے آنا ہے ہم نے اور ہم آپ کو یہ اپنا یادداشت جو ہمارے پوائنٹس اس کے سارے لکھے ہوئے ہیں گے ان کو پیش کریں گے اور ان سے ملاقات کریں گے. اور ہم نے یہ ان کو باور کرا ہے کہ جو ہائر اتھارٹی آپ کی جو اسلام آباد میں ہے اس روز وہ اقوام متحدہ کی وہ ہائر اتھارٹی مظفر آباد جو آفس میں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ملتی اگر وہ نہیں نکلتی تو ہم وہاں پر احتجاج کریں گے اور یہ پہلا احتجاج اقوام متحدہ کی کسی شاخ کے باہر ہوگا. یہ دنیا میں آج پہلی بار ایسا ہوا. یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے سامنے ایک قوم احتجاج کر رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ تمہارے پاس ہے اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہو. یہ آپ ملزمانہ خاموشی کیے ہوئے ہیں اور اس سے کیا ہوگا اس سے یہ نہیں جتنے بھی دنیا میں اس سے کنسرن ادارے ہیں وہ جاگ جائیں گے وہ ایڈریس کریں گے اس مسئلے کا کیونکہ کبھی یہ بات ان کو پتہ کبھی یہ بارڈر کی طرف جاتے ہیں کبھی یہ احتجاج کرتے ہیں ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں. کشمیر میں ہندوستان کوئی احتجاج کرنے نہیں دیتا ہے. جنہوں نے یاسین ملک کے لیے احتجاج کیا ان تمام نوجوانوں کو PSA لگ کے ہندوستان کے مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا. 38 لڑکوں کو PSA لگایا جو 2 سال تک جیل سے واپس نہیں آ سکتے اور جو چند لڑکے ابھی نہیں ملے ہیں جو رپورٹ ہیں ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی وہ یہاں پر صورتحال فی الحال نہیں ہے وہ صورتحال نہیں ہے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے ادھر. اس میں ہم بھرپور شرکت کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو مضبوط طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. آپ ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ آپ آئے ہیں اور اگر آپ کے کسی کو کوئی شک یا کوئی سوال تعلیم کو ضلع نامہ پر تبدیل کرتا ہوں. ایکچولی وائس امام سے سلیم معلوم صاحب اس کے ساتھ صدر ہمارے سیکرٹری اور سردار احمد صاحب. تو میں قیادت کو یہی دن چاہتا ہوں اور قیادت کا فیصلے کے زمانے میں ان شاء اللہ اس پر
کوشش کریں گے کہ 100 نہیں 200 گنا اس پر عمل کریں. تو ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ضلع کوٹلی سے پہلے سے 3 گنا بڑا قافلہ انشاءاللہ جا نکلے گا. اور آپ کی جو میٹنگ تھی 2 کے ہمارے ساتھی کی وجہ ڈیتھ کی وجہ سے متاثر ہوئی. بہرحال اس میں جو ہماری ضلع کوٹلی میں ہمارے زونل اور مرکزی قائدین موجود ہے ان کے ساتھ مل کر ہم کیمپین کریں گے 15 تاریخ کے بعد پورے ضلع میں. اور انشاءاللہ گاؤں میں جانے کے انشاءاللہ یہ پروگرام پہنچائیں گے. اور یہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 300 سے 400 لوگ ایسے رکھیں جو 10 دن یا 20 دن کے لیے بیٹھا کریں کو اپنا خیال دینے آ سکے. تو اسی وجہ سے میں نے صاحب سے بات کی کہ کوشش کریں گے جو جسمانی کا قافلہ ہے نمبر کا یہ خالہ کا تو ان کا یہاں سے استعمال شروع کریں گے انشاءاللہ سنے کے لیے جو ہی پھر یہ جو اسٹیشن ہے کٹا پانی تک یہ ضلع کوٹلی کے اندر تمام علاقے انشاءاللہ ہر بازار سے اسمارٹ کا استعمال ہوگا. اور میں یہ قیادت سے بھی کہوں گا کہ قیادت جسمانی سے اسمارٹ کی گاڑی چلی جائے وہ ساؤنڈ کی گاڑی ہو پلس وہاں سے ہماری مدنی گاڑی ہے وہ وہاں سے کافی گاڑی چلی جائے تاکہ جہاں سے یہ گزر جائے انشاءاللہ کوٹلی میں آپ کوشش کریں بڑا کام کریں. تو یہاں کی تیاری کے حوالے سے مجھے ہمیشہ میں یہاں کا صدر بھی رہا ہوں. تو اس طرح میں بات کی آپ 40 سال میں وہاں ہوتا ہے 40 لوگ بڑے ان شاء اللہ اور ضلع بات سے کوشش کریں گے 400 سے 500 لوگ. بہت شکریہ تمام اخبار کا. میں